بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادر علی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں 9 محرم شریف اور عاشوراء کا روزہ رکھنے کی برکات آپ سے شیئر کریں گے۔ 9 محرم اور 10 محرم کے روزہ کے علاوہ محرم کے باقی روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ محرم شریف کے روزہ کے دوران ادا کیا جانے والا ایک ایسا وظیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس کی برکت سے آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی تمام حاجات اور مشکلات کا حل غیب سے حاصل کر سکیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ایک حقیقت سے پردہ بھی اٹھے گا اور حسین والوں کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ ناظرین، عاشوراء یعنی 10 محرم شریف میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین تک تاریخ اور الہامی کتابوں کے مطابق بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ باحیثیت مسلمان ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ذات عاشوراء کے دن زمانہ قدیم میں رونما ہونے والے واقعات اور آپ سرکار کے وصال کے بعد بھی عاشوراء میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ میں آپ سرکار نے عاشوراء کو اللہ کا دن قرار دیا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک نے بہت بڑے بڑے فیصلے فرمائے، قوموں کی مغفرت فرمائی، اپنے پیاروں کی آزمائشیں لی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندوں کی قربانیاں بھی لی، جس میں سر فہرست جناب امام حسین کریمین کی قربانی ہے۔ معزز سامعین، ہماری ویڈیو کا موضوع فکر عاشوراء کے روزہ پر زور دینے کی مقصدیت کو واضح کرنا ہے، اور یہ مقصدیت غم حسین ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے عاشوراء کا روزہ ضروری قرار دیا گیا تاکہ حسین کا غم ہر دل کے اندر زندہ رہے۔ ناظرین، بچہ اگر بھوکا اور پیاسا ہو اور والدین کے سامنے پانی اور کھانا پڑا ہونے کے باوجود ان والدین کے حلق سے نہ تو پانی کا ایک گھونٹ اترتا ہے اور نہ ہی کھانے کا ایک لقمہ، تو یہاں پر اگر غور کیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسہ جناب حسین کریمین کی شہادت کی اصل وجہ اور اس دوران جناب امام حسین کریمین اور دیگر معصومین کی پیاس اور بھوک کی شدت کا پہلے ہی پتا تھا، تو پھر کیسے رحمت للعالمین کے حلق مبارک سے عاشوراء کے دن پانی کا گھونٹ یا کھانا اتر سکتا تھا؟ ناظرین، غم حسین عبادت ہے، اور اس عبادت کی بے شمار جھلکیاں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہیں، جس میں ایک جھلکی عاشوراء کا روزہ بھی ہے۔ معزز سامعین، جب رمضان شریف کے روزے فرض نہ تھے تو اس وقت محرم شریف کے روزے رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، مگر رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کے بعد محرم کے روزے سنت روزے کہلائے، اور یہ روزے سنت اس لیے کہلائے کہ آپ سرکار نے عاشوراء کا روزہ کبھی نہ چھوڑا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس محرم کے روزوں کی افضلیت بیان کرتے ہوئے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن اور رمضان کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھا ہو، یعنی رمضان کے بعد آپ نے عاشوراء کے روزے کو ہی افضل ترین قرار دیا۔ اس کے علاوہ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا روایت فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رمضان شریف کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں؟ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے روزوں کے بعد روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھو۔ یہ اس لیے کہ اس دن اللہ نے ایک قوم کی مغفرت فرمائی تھی اور اسی دن کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر فرد کی توبہ قبول فرمائے گی۔ ناظرین، عاشورہ کے دن کا روزہ کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ سرکار کے دور مبارک میں یہ روزہ بچے بھی رکھتے تھے۔ معزز سامعین، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزہ پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ آپ سرکار حضرت جابر اور دیگر صحابہ اکرام کی اس لیے نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں۔ عاشورہ کے روزہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ سرکار نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے مشاہدہ فرمایا، تو آپ سرکار نے صحابہ اکرام کے علم میں اضافہ کے لیے ان یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ سرکار، اس دن اللہ کی ذات مبارک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات بھی عطا فرمائی اور اس قوم کو غرق بھی فرما دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی نسبت ہمارے زیادہ نزدیک ہے، لہٰذا آپ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم صادر فرما دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق عاشورہ اللہ کا دن ہے اور اس دن بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑے بڑے فیصلے فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی قربانیاں بھی طلب فرمائی، جن میں حضرت امام حسین کریمین کی قربانی سر فہرست ہے، اور عقل مندوں کے لیے یہی اشارہ کافی ہے کہ انبیاء اکرام اپنے زخم نہیں دکھایا کرتے۔ اور اس کے بعد آپ سرکار نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس سے پہلے ہی وصال فرما گئے، مگر 9 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم صادر فرما گئے، جسے علماء اکرام نے سرکار کی سنت قرار دیا۔ ناظرین، اس جگہ پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے اشارہ فرما دیا کہ اگلے سال آپ سرکار دنیا سے وصال فرما جائیں گے۔ تو جس ہستی کو اپنے وصال کی خبر پہلے ہو سکتی ہے تو اس ہستی کو اپنے جگر گوشہ حضرت امام حسین کی شہادت، بھوک، پیاس اور سہے جانے والے ظلم کی خبر نہیں ہوگی؟ میرے بھائی، ہوگی، اور کسی کا ہو نہ ہو، ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو ہر چیز کی خبر ہے۔ ناظرین، عاشورہ کے روزہ کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی مقصدیت غم حسین ہے، اور غم حسین ہر دل میں زندہ رہے۔ شاید اسی لیے عاشورہ کے روزہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی بے پناہ برکات بھی مسلمانوں کو عطا فرماتی گئی، جن میں پہلی برکت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا
کہ جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا اسے 1 مہینے کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا تو اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو فرد اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروانا چاہتا ہے تو وہ فرد ماہ محرم کے روزے رکھے۔ اس کے علاوہ ماہ محرم کے روزوں کے بارے میں ایک بہت بڑا حکم یہ بھی آیا ہے کہ جس فرد نے کسی بھی فرد کو ماہ محرم کا روزہ رکھوایا یا افطار کروایا تو گویا اس نے پوری امت کے روزے رکھوائے اور افطار کروائے، یعنی اس فرد کو پوری امت کے روزے رکھوانے یا افطار کروانے کا اجر ملتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہم نے ماہ محرم یعنی عاشوراء کے روزہ کی مختصر برکات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ روزہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 9 اور 10 محرم یعنی 2 روزے کم از کم ضرور رکھنے چاہیے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 9 محرم کا روزہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو 10 محرم اور 11 محرم شریف کا روزہ ضرور رکھ لے، اور اگر کوئی فرد 11 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو بھی 10 محرم کا روزہ امام حسین کریمین کی نسبت سے ہرگز نہ چھوڑے۔ مگر افضل یہی ہے کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے اور عاشوراء یعنی 10 محرم کا بھی روزہ ضرور رکھا جائے۔ ناظرین، عاشوراء کا روزہ کی فضیلت و برکات آپ سے شیئر کرنے کے بعد اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ نے 9 اور 10 محرم کے روزہ کے دوران ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو آپ کی تمام مشکلات کا حل بھی ملے گا، اور آپ کو آپ کی تمام حاجات بھی محمد والی محمد کے صدقہ میں حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ 9 اور 10 محرم یعنی 2 دن روزہ کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرد یہ وظیفہ 2 دن ادا نہ کر سکے تو وہ صرف 10 محرم شریف کو یعنی عاشوراء کے دن یہ وظیفہ روزہ کی حالت میں ادا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فرد کسی مجبوری کی بنا پر 9 یا 10 محرم کو یہ وظیفہ نہ کر سکے تو محرم شریف کے کسی بھی دن وہ یہ وظیفہ روزہ کی حالت میں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد اس وظیفہ کی برکت سے اور محمد وآل محمد کے صدقہ میں ضرور حاصل ہوگی۔ وظیفہ کے لیے آپ بعد از نماز مغرب یعنی 9 محرم روزہ افطار کرنے کے بعد اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک ذکر کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد وآل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 300 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک اور 110 مرتبہ دعائے نادی علی صغیر محبت سے ذکر کریں۔ وظیفہ کے بارے میں پھر بتاتا ہوں کہ جب آپ 2 نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 300 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک اور 110 مرتبہ دعائے نادی علی صغیر محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ یہ عمل ادا کرنے کے بعد اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ خیرات ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اور اس کی برکات صرف چند دنوں میں آپ پر واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، محرم شریف میں اللہ کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت حاصل کرنے کے لیے
دوسرا آسان اور بے حد مجرب روحانی عمل یہ ہے کہ آپ دعائے نادی علی شریف کو پاک سیاہی یعنی مشک، عنبر، زعفران اور گلاب سے تحریر کر کے اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی ضرور پہنائیں۔ ناظرین، دعائے نادی علی کے عربی نقش کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بزرگ زمانہ قدیم ہی سے زور دیتے رہے ہیں، اور آج بھی بزرگ گھر، اولاد، کاروبار، عزت، صحت اور کامیابی کی حفاظت کے لیے اس نقش کو محرم شریف میں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے سختی سے زور دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 2 روحانی عمل بتائے ہیں۔ ان دونوں روحانی اعمال کی برکات و فضائل ایک ہی جیسی ہیں، لہذا اگر کوئی فرد یہ دونوں روحانی اعمال محرم شریف میں کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اور بھی افضل ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو عاشوراء کے ان روحانی اعمال کے فوائد و برکات بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ عاشوراء میں یا محرم شریف کے کسی بھی دن اگر کوئی فرد نادی علی کے عربی نقش کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے تو یہ فرد اگر بے اولاد ہے تو اسے اللہ کے کرم سے اولاد حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فرد بے روزگار ہے تو اسے اس کی پسند کے مطابق اچھا روزگار عطا ہو جاتا ہے۔ غریب کو اس نقش کی برکت سے دولت عطا ہو جاتی ہے، قرضدار کو قرض سے خلاصی مل جاتی ہے، بے گھروں کو گھر عطا ہو جاتے ہیں، دشمن خود بخود زیر ہو جاتے ہیں، جادو، جنات، نظر بد، سایہ اور شیطانی تعویذات سے نہ صرف نجات مل جاتی ہے بلکہ آئندہ زندگی آپ کی جان، مال، اولاد اور گھر ان سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کی تمام حاجات غیب سے پوری ہوں گی اور آپ پر ہر آنے والی مصیبت آنے سے پہلے ہی محمد و آل محمد کے صدقہ میں ٹل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ فرد جس کے لیے جو بھی دعا کرے گا وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے ناظرین، کوشش کریں کہ آپ یہ نقش مبارک محرم شریف میں خود تحریر کر کے اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی پہنائیں۔ اور اگر بالفرض آپ یہ نقش خود تحریر نہ کر سکیں تو مشک، عنبر، زعفران اور گلاب سے تحریر یہ نقش مبارک آپ صرف 1400 مرتبہ دعائے نادی علی محبت سے ذکر کر کے آستانہ سے فری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس نقش مبارک کا ہدیہ خرچ یعنی مشک، عنبر، زعفران اور TCS کا ٹوٹل خرچ جو کہ 700 روپے ہے آستانہ کو ضرور ادا کرے۔ یاد رہے کہ یہ 700 روپے آستانہ کا ذاتی ہدیہ نہیں بلکہ صرف مشک، عنبر، زعفران اور TCS کا خرچ ہے۔ ناظرین، آپ آستانہ سے چاندی کا نقش نادی علی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دیوار پر لگانے کے لیے 3D نقش نادی علی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سبھی نقوش کے فضائل و برکات برابر ہیں۔ جو آپ کی استطاعت ہے آپ وہ عمل کریں، انشاءاللہ مولا کی غیبی مدد کے دروازے آپ کے لیے نقش نادی علی کی برکت سے ضرور کھلیں گے۔ نقش نادی علی اگر کوئی فرد آستانہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 030634418786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔